بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ علم کی لائبریری یوٹیوب چینل پہ آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ دوستوں، ایتھسٹ یا ملحد اسے کہتے ہیں جو خدا پر یقین نہیں رکھتا۔ اس کے عقیدے کے مطابق دنیا کا نظام خود بخود چل رہا ہے اور اس دنیا کے نظام کو کوئی چلانے والی ہستی، خدا یا اللہ تعالیٰ کا تصور موجود نہیں ہے۔ دنیا کے مشہور ترین ملحدین ایتھسٹ نے مرتے وقت کیا کہا؟ بورجیا نامی ایک ایتھسٹ نے کہا، میں اپنی زندگی میں موت کے سوا ہر چیز کی تیاری کرتا تھا اور اب جب میں مرنے والا ہوں تو موت کے لیے تیار نہیں۔ تھامس بوبس یہ ایک سیاسی فلسفی تھا۔ مرتے وقت کہتا ہے، میں اس وقت اندھیروں میں گرا پڑا ہوں، کوئی مجھ سے پوری دنیا لے لے اور صرف ایک دن زندگی دے دے۔ تھامس پین یہ 18ویں صدی کا ملحد مصنف ہے جس نے مرتے وقت کہا، میں اس وقت ایسے عذاب میں ہوں کہ مجھے اکیلا نہ چھوڑنا، اور بلا شبہ جو میں نے کیا ہے میں اسی عذاب کا مستحق ہوں۔ اگر آج میرے پاس پوری کائنات ہوتی اور اس دنیا کی مثل ایک اور دنیا بھی ہوتی تو میں اس تکلیف کے بدلے دے دیتا۔ آج مجھے اللہ نظر آ رہا ہے جبکہ میں پوری زندگی شیطان کا چیلا بنا رہا۔ سر تھامس اسکاٹ یہ ایک انگریزی مشیر تھا جو 1594 عیسوی میں فوت ہوا اور مرتے ہوئے کہہ رہا ہے، لمحوں پہلے تک میں کسی معبود یا آگ کے وجود پر یقین نہیں رکھتا تھا، لیکن اب مجھے محسوس ہوتا ہے کہ وہ اصلی ہے اور اللہ کا وجود بھی ہے، اور جبکہ میں عذاب کے راستے پر ہوں اور یہ اللہ کی عدالت ہے۔ والٹیئر یہ ایک فرانسیسی فلسفی ملحد تھا جس نے اپنے معالج ڈاکٹر فوکن کو مرتے وقت اپنی بات کی ہدایت کی تھی، تم مجھے 6 ماہ زندگی اور صحت اور دے سکو تو میں تمہیں اپنے پاس موجود آدھی دولت سے نواز دوں گا۔ اب میں مر رہا ہوں اور جہنم میں جا رہا ہوں۔ اگر دنیا کی ساری دولت بھی یورپ کو دے دی جائے تو میں کسی ملحد کو نہیں دیکھنا چاہتا۔ میں خود اس وقت تکلیف میں مبتلا ہوں اور پوری رات بخشش کے لیے چیخ رہا ہوں۔ ڈیوڈ ہیوم یہ ایک اسکاٹش مورخ ملحد ہے جس نے 1776 میں مرتے وقت چیختے ہوئے کہا، آگ نے مجھے اپنے شعلوں سے جلا دیا۔ وہ اپنی موت کے وقت بہت مایوس تھا۔ نیپولین بوناپارٹ فرانسیسی شہنشاہ جس نے اپنی بادشاہت کی بھوک کو پورا کرنے کے لیے لاکھوں افراد کو قتل کیا، دنیا کی حکمرانی کو بہت پسند کرتا تھا، مرتے وقت کہنے لگا، دیکھو میں اپنے وقت سے پہلے ہی مر کر زمین کی اصل طرف لوٹ آیا ہوں، حالانکہ میں سب سے بڑا فرانسیسی شہنشاہ ہوں۔ میں جس گھڑے میں پڑا ہوں اس میں اور ہمیشہ کے باغ جنت کے درمیان بہت فرق ہے۔ سر فرانسس نیوبرٹ یہ برطانوی ملحدین کلب کا سربراہ تھا۔ اس نے اپنی موت کے وقت اپنے بستر کے چاروں طرف لوگوں کو بتایا، مجھ سے یہ مت کہو کہ کوئی معبود نہیں، کیونکہ میں اب اس کی موجودگی میں ہوں، اور مجھے یہ مت کہو کہ کوئی جہنم نہیں ہے، کیونکہ اب مجھے محسوس ہو رہا ہے کہ میں اس جہنم میں پھسل رہا ہوں۔ اگر میں 1000 برس بھی زندہ رہتا تو اس آگ کو جھٹلاتا رہتا، اور اب ہزاروں سال بعد بھی مجھے اس آگ سے خلاصی ملنے والی نہیں۔ کنگ چارلز 9 یہ ایک فرانسیسی بادشاہ تھا جس نے 1572 عیسوی میں فرانس میں 10,000 پروٹسٹنٹ عیسائیوں کو مار ڈالا کیونکہ وہ کیتھولک مذہب میں نہیں تھے۔ اس نے موت سے پہلے اپنے ڈاکٹروں سے کہا، میں دیکھ رہا ہوں کہ جن کو میں نے قتل کیا وہ میرے سامنے سے گزر رہے ہیں اور ان کے زخموں سے خون بہہ رہا ہے اور وہ میری طرف اشارہ کر رہے ہیں۔ مجھے اپنا ٹھکانہ نظر آ رہا ہے، میں نے ایسے گناہ کیے جو ہمیشہ مجھے سزا دیتے رہیں گے۔ ڈیوڈ اسٹراس یہ ایک جرمن قوم پرست ادیب تھا جو 1874 میں فوت ہوا۔ مرتے ہوئے کہنے لگا، میرے فلسفے نے مجھے ذلیل کر دیا اور میں اس وقت اپنے آپ کو دانتوں والی مشین کے جبڑے میں محسوس کر رہا ہوں جو مجھے کسی بھی لمحے کچل دے گی۔ امریکی میگزین نیوز ویک کو دیے گئے ایک انٹرویو میں روسی کمیونسٹ جوزف اسٹالن کی بیٹی سویتلانا اسٹالن نے اپنے والد کے انتقال کے وقت کی بات کرتے ہوئے کہا، میرے والد کی موت بہت خوفناک تھی۔ اس نے اپنی موت کے لمحے اچانک آنکھیں کھولی
पागल और गुस्सीली नजरों से वहां मौजूद लोगों की तरफ देखा और अपने बाएं हाथ से हमारे ऊपर इशारा किया कि कोई चीज मुझे आग में धकेल रही है। आंटन लेवी, चर्च ऑफ शैतान के बानी और बाइबल ऑफ शैतान के मुसन्निफ, जो 1957 में फौत हुआ, रोते हुए कहा, आह ये मैंने क्या किया, मैंने एक बहुत बड़ी गलती की। वो बार बार अल्लाह ताला से मग़फ़िरत और इस्तग़फ़ार कर रहा था। दोस्तों, ये वो चंद मशहूर मुल्हद थे जो अल्लाह के वजूद को ही नहीं मानते थे और मरते वक्त सबसे पहले अल्लाह ही को पुकारा, ऐ अल्लाह पाक है तो तू किस कदर अजमत व बड़ाई वाला, क्या ही खूब नक्शा खींचा है कुरान ने। बेशक तू उस दिन से गफलत में रहा, आज जब हमने तुझसे तेरा पर्दा दूर कर दिया तो तेरी निगाह आज बड़ी तेज हो गई है। याद रखिए, जो शख्स जिस चीज पर जिंदा रहता है उसे मौत भी इसी पर आएगी, और जो शख्स जिस चीज पर मरता है क़यामत वाले दिन उसे उसी हालत पर उठाया जाएगा।